من الف شہر صلوات بوازِ بلند پڑھ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ دعا گو خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان سادات اعظام نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد وآل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ان مجالس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک ان کی جو حاجات لے کے آپ تشریف لے آئے ہیں، مالک آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب لوگ شروع کی جائے۔ جو میں نے سورت پڑھی ہے وہ شیعہ قوم کے بچے کو یاد ہے۔ اذان کا وقت ہوا، میں نے کہا بھی سب نے نماز پڑھنی ہے تو نماز سے پہلے انہیں بتائے اللہ لیلۃ القدر کہہ کسے رہا۔ پہلا جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگا، اس کے ذکر سے ذکر کا آغاز کر رہا ہوں جسے اللہ نے لیلۃ القدر کہا۔ بارش سے قرآن سے پوچھا گیا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ لوگ کہتے ہیں لیلۃ القدر رات ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ظالم ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں لیلۃ القدر رات ہے۔ کہ مولا پھر لیلۃ القدر کون ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں یاد رکھنا لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا ہے۔ سیدوں کے لیے میں نے پہلا جملہ کہا ہے لیلۃ القدر جناب سیدہ ہے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے، سورت پڑھی ہے، میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ آئے ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کا ترجمہ ویسے عام لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ میں مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق ہے شاہ جی بھائی ترجمہ کرنے لگا ہوں، لائیو چل رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، میں اپنے گیل سے مکر نہیں سکتا۔ شیعہ سنی ساروں سے خطاب ہے، بتاؤ تو صحیح یہ قرآن کس کا ترجمہ کیا؟ لفظ قرآن کہاں ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ہم نے اسے نازل کیا۔ اللہ نے نام نہیں لیا، اشارہ کر کے کہا ہم نے اسے نازل کیا۔ قرآن کو نہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ لوگ عقل کریں۔ یہاں قرآن نہیں، بندہ شیعہ ہو تو وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا۔ میرے مولا سے پوچھا گیا یہ ہو کون ہے کہ جسے ہم نے نازل کیا؟ میرے امام نے کہا یاد رکھنا اے امرنا بنزول علی من اول الامر الى الامر، اللہ کہنا یہ چاہتا ہم نے علی کو حکم دیا عالم امر چھوڑ کے نازل ہو۔ عالم مل کے دیکھو آپ بابا کر رہے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہیں، مجھے نہیں ذکر کو کر رہے ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ کہنا ہے اس نے لے کے لکھ لینی ہے۔ میرے چوتھے امام کا فرمان نہ ہو سید بادشاہ سردار مرتضی مجرم ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جو زبان جو بندہ دنیا میں ذکر علی پہ بولتا ہے وہ قبر میں چپ رہے گا، علی اس کی جگہ بولے گا۔ آئے ہائے تو پھر وہ چاہتا ہے قبر میں علی بولے، وہ ذکر علی پہ آگے بولے۔ آئے ہائے مل کے ہائے علی، آپ سلامت رہیں۔ ولی اللہ میں روایتی ترجمہ کرنے نہیں آیا، روایتی ترجمہ سننا ہوئے تو قرآن مجید ساتھ لکھے پہ آجے ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ ہو کون ہے؟ واحد مذکر غائب، کوئی واحد مذکر غائب تھا جو نازل ہوا، وہ کون ہے؟ علی۔ لیلۃ القدر کون ہے؟ بولو جناب سیدہ، جتنے سادات بیٹھے ہو ان کی داد سے پتا چلے گا کہ سید وہاں بیٹھا ہے۔ امت نابی بولے دکھائے لیلۃ القدر جناب سیدہ ہے، امر پتا پر جمع کر دے لگا ہے
سلامت رہو اوزر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے آپ کی زندگی تمہاری بن کے بیلون شریعت بن کے قدیری نعرہ نعرہ یا ترجمان اپنے سن لینا اور پھر جا کے جو نماز پڑھے گا اسے مرتضی کی باتیں یاد آئیں گی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے علی کو نازل کیا فاطمہ کے لیے آگے قرآن کہتا فَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے تمہیں کیا پتا سیدہ حق بڑھتا ہے آج بھی مجلس میں پڑھنا جان بوجھ کے سیدہ سے پہ آجے تاکہ سید بولے تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے اللہ کسے کہہ رہا ہے ہر اس بندے سے جو قرآن پڑھے گا قرآن آدم پڑھے قرآن نو پڑھے قرآن موسیٰ پڑھے قرآن عیسیٰ پڑھے جب پڑھے گا نا فما ادراک ما لیلۃ القدر قرآن میں لائے آدم اے نو موسیٰ عیسیٰ تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے تیری زندگی ہو تو بول پڑا ہائے ناری یار ایک سوال پھر جلدی سے آگے بڑھتے ہیں ترجمہ میں کرنا ٹائم میرے کو جتنا میں اتنا ہی پڑھنا ہے جو تک اللہ نہیں آنے میں ہی پڑھنا ہے وجہ تخلیق کائنات کون ہے تمہاری زندگی ہو گئی شاہ صاحب بولے گے کہ سرکار محمد مصطفیٰ ہائے میرے مولا کیونکہ انہیں پتہ ہے انہوں نے حدیث قدسی سن رکھی ہے حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں کو خلق نہ کرتا لولا علی لما خلقت الارض سید بیٹھے تو پھر بولنا پڑے گا اگر علی نہ ہوتے میں زمینوں کو خلق نہ کرتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے اگر علی نہ ہوتے زمینیں نہ ہوتی ان دونوں سے اللہ کہتا اگر بطول نہ ہوتی سیدہ ہے اس لیے جب بھی مصطفیٰ کے سامنے آتی مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں ہائے ہائے اگر تو بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے تو پھر یہ سنت ہوتا کہ سارے دھیاں بیٹھ کے کھلو جاتے ہائے 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 ابیہا سمجھ کے اپنی اصل سمجھ کے وما ادراک ما لیلۃ القدر تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر سیدہ 1000 شہر سے بھی افضل ہے واہ چلو عام لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں لیلۃ القدر 1000 مہینہ سے بہتر ہے مجھے پتا سی ترجمہ ہی کر دینے کہ میں آج ترجمہ ٹھیک کر کے جاؤں گا حافظ صاحب بے شک نہیں آئے لیکن حافظ صاحب کا کام میں کر کے جاؤں گا ترجمہ ٹھیک کر کے جاؤں گا کہتے ہیں شہر سے مراد مہینے ہیں مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین لائن کہہ رہا ہے ریکارڈ کرا رہا ہے شہر سے مراد مہینے نہیں دلیل میں قرآن کی آیت سورہ توبہ 110 نمبر آیت اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ کہ اللہ کے نزدیک شہور کی تعداد 12 ہے کب سے ہے یوم خلق السماوات والارض ابھی اللہ نے زمین و آسمان بھی نہیں بنائے تھے ابھی زمین و آسمان نہ تھے 12 شہور تھے ایسے نہیں جانے دوں گا میں 2 منٹ لا کے پڑھتا رہا گا میں جلدی نہیں اللہ کے نزدیک شہور کی تعداد کب سے ہے ابھی زمین و آسمان خلق نہیں ہے سورہ توبہ پڑھی دے روایت نہیں آیت دے یعنی آسمان و زمین سے پہلے یہ سورج اور چاند کہاں ابھرتے ہیں آسمانوں پہ سورج اور چاند کی گردش سے دن بنتا ہے دنوں کی گردشوں سے ہفتے بنتے ہیں ہفتوں کی گردشوں
زمینوں سے مہینے بنتے ہیں. جب آسمان نہ تھے، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، تو پھر بتاؤ شہر سے مراد مہینے کیسے ہوئے؟ ہائے ہائے. تو پھر قرآن مولوی سے نہیں، مولا سے پوچھنا چاہیے. میرے مولا سے پوچھا گیا، قرآن کا اللہ کے نزدیک شہور کی تعداد 12 ہے، زمین و آسمان سے پہلے ہے. یہ شہور کون ہے؟ میرے امام کہتے ہیں 12 شہر سے بولا ہم 12 امام ہیں. 12 امام اللہ کے نزدیک اماموں کی تعداد. قرآن تو پڑھے روایت نہیں. ہائے لوری. تو جب بندے سمجھ گئے اللہ کے نزدیک اماموں کی تعداد کب سے ہے؟ زمین و آسمان سے پہلے. تو شہر سے مراد کیا ہوا؟ امام. ہم جیڑا بندہ ترجمے سے نہ بولے تو میں شیعہ نہیں سمجھنا شاہ جی. اور میں جملہ پڑھا کیتی کرنے لگا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جناب سیدہ ہے. تو اب ترجمہ کرنے لگا سیدہ 1000 اماموں سے بھی افضل. غور نہیں فرمایا. پتہ چپ کر کے تیری زندگی ہو یار. تو اس جملے پہ بولا ہے. مجھے موضوع دیا اکبر بھائی نے، ظرف نے، سارے جنے سادات دے دینا سارے آگے اکبر شادی نے بچیا کہ تسا ولایت پڑھنی تے ولایت قرآن تو ہی پڑھنی ہے نا. تو جو علی قرآن میں ہے میں تو وہ دکھاؤں گا. لیلۃ القدر سے مراد کون ہے؟ سیدہ. شہر سے مراد کون؟ امام. سیدہ 1000 اماموں سے افضل ہے. میں جملہ کہوں ضائع کرو گے تو دکھ ہو جائے گا. سیدہ 1000 اماموں سے افضل ہے. اس لیے تو مباہلے کے میدان میں بطول آگے چلتی ہے، علی پیچھے چلتا ہے. سیدہ آگے، علی سارے بول دے مل کے مل کے. اگلا ترجمہ کرنا نا بندے پریشان ہوں گے. ہائے ہائے. اب کیا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے علی کو نازل کیا بطول کے لیے. تمہیں کیا پتا کہ بطول کیا ہے؟ سیدہ 1000 اماموں سے افضل. میں نے کہا نا 1000 اماموں سے افضل. کئی بندے چپ کر کے بیٹھ کے داد نہیں دیتی. وہ بھائی امامت عہدہ ہے. عہدہ اور ہوتا ہے، ذات اور ہوتی ہے. نہیں غور نہیں فرما. عہدہ اور ہے، ذات اور. ایسے کوئی بندہ ڈی ایس پی لگیا ہوئے ہے ذات کا سید. یہ نوکری اس کا عہدہ ہے، ذات اور ہے. امامت علی کا عہدہ ہے، ذات علویت ہے. غور نہیں فرما رہے. عہدہ اور ہے، ذات اور ہے. جب علی امامت کے عہدے میں ہوتے ہیں تو بطول کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. جب علی ذات میں ہوتی ہے وہی بطول علی کے پھر علی کی ذات واجب ہو جاتی ہے نا. اچھا یہ مباہلہ کیوں ہوا؟ اتنا قیمتی پیغام کہ آج کے بعد اس کے بعد کوئی دلیل شاہی بندہ نہیں مانگے گا. سب سے پہلے علی کو اللہ کب کہا گیا؟ کیسا موضوع چھیڑتا میں؟ جناب علی کو اللہ نعوذ باللہ کب کہا گیا؟ چلو سر کٹیا. انہیں کچھ ویکھیا سی تے علی نے اللہ کیا سی نا. پھر علی سر کٹیا سی. ہائے ہائے. جب علی نے 2 انگلیوں سے خیبر اڑایا. یہ تو اللہ کا کام تم نے کر دیا. 39 دن لگے رہے ساری باتیں آپ کو آتی. علی اللہ کا نعرہ لگا. مباہلہ کس لیے ہوا تھا؟ بولو گے تو پھر میں چلوں گا. کس لیے ہوا تھا؟ توحید منوانے کے لیے. وہ جو عیسائی تھے ان سے ہوا نا مباہلہ. وہ کہتے تھے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. مصطفیٰ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے خدا کا بیٹا نہیں. مانے دلیلیں دی مانے. بندہ سید ہوئے میں داد نہ دے. میں دکھ رہے گا قیامت تک کہ سید ہو کے میں داد نہیں دیتی. اور میں جملہ کہنے لگا رضیہ سید آگے عظیم سید ہو. جہاں پہ قرآن و حدیث دم توڑ جائے وہاں توحید بجا لے بطول کو.
واہ 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 اگر بطول نہ نکلتی توحید نہ بچتی توحید خطرے میں تھی نا، وہ کہتے ہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ثابت کر رہے، جب نہیں مانے تو بات آ گئی مباہلے پہ، مباہلہ جھوٹوں پہ تھی لعنت، اور ترتیب تسی دس رہی ہے کہ میں تانوں دساں گا کہ علی بادشاہ کے ساتھ ہوا کیا ہے، علی نے توحید بچائی کیسے ہے، منوائی کیسے ہے، بطول نے کیسے منوائی ہے۔ مباہلے کی ترتیب یہ، سب سے آگے مصطفیٰ، انگلی کے ساتھ کون؟ امام حسن، گود میں کون؟ امام حسین۔ ہماری زندگیوں میں پڑھے لکھے بندوں میں پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ پیچھے کون تھا؟ سیدہ، پیچھے علی۔ جب مصطفیٰ چلے نا، مصطفیٰ کے فوراً بعد جناب علی نے اپنا قدم باہر بڑھانا چاہا، سیدہ نے ہاتھ سے کہا علی رک جا، علی رک جا، علی رک جا۔ علی کہتے ہیں سیدہ، قرآن کی آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے مرد حاکم ہے، میں آپ کا حاکم ہوں، میں شوہر ہوں، میں آگے چلوں گا آپ پیچھے چلے۔ بی بی مسکرا کے کہتے ہیں نہیں یا علی، آج ہم جا رہے ہیں اسے منوانے، آج ہم جا رہے ہیں توحید منوانے کے لیے، اور تجھے علی اللہ کا نعرہ لگانے والے باہر کھڑے انتظار میں ہے کہ مصطفیٰ سے توحید نہیں منوائی گئی، علی جا کے منوائے گا اور سارے پکے ہو جائیں گے کہ علی اللہ ہے۔ سیدہ، میں نے آیت پڑھی الرجال قوامون علی النساء، آپ بھی آیت پڑھے کہ میں پیچھے کیوں چلوں؟ بی بی سیدہ نے کہا اللہ سورہ تحریم میں کہہ رہے کیا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، علی سے کہتی ہے بی بی علی پیچھے چلو، کیوں؟ اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ کے آگے نہیں چلنا، میرے پیچھے علی بطول کے پیچھے ہے، علی اللہ۔ آپ نے غور فرمایا، آپ سلامت رہے، گزر سمجھ آئی کہ انہوں نے توحید کیسے منوائی ہے۔ آئے ہائے، اور تے آگے میرے اپنے بندے نال بیٹھ گئے دو، پہلے تے کہ بندہ سید بیٹھا چھوڑ دو میرے اپنے دے تے ہن میں داد ملے گی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سیدہ ہزار اماموں سے افضل ہے۔ آئے ہائے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ملائکہ آتے ہیں، روح القدس آتے ہیں، کس کے پاس؟ لیلۃ القدر کے پاس۔ آئے ہائے، لیلۃ القدر جناب سیدہ ہے، کیا کرنے آتے ہیں؟ من کل امر سلام، ہر امر لے کے میرے مولا سے پوچھا کہ امر کیا ہے؟ کیا رزق کا امر ہے، موت امر ہے، حیات امر ہے، شفا امر ہے؟ ملائکہ آ کے بطول سے پوچھتے ہیں سیدہ کسے رزق دینا ہے، کسے موت دینی ہے، کسے حیات دینی ہے؟ کسے پوچھتے ہیں؟ سیدہ سے کب تک آتے رہیں گے؟ جسے آخری آیت آتی ہے وہ پڑھے میرے ساتھ، اے یا حتی مطلع الفجر، کب تک آتے رہیں گے؟ فجر تک۔ مولوی نے فجر کا ترجمہ کی کیتا صبح، ہائے مولوی تیرے مولا پوچھن گے کہتے ہیں یہ حتی مطلع الفجر، کہ جب تک کہ فجر طلوع نہیں ہو جاتی، فجر ظاہر نہیں ہو جاتی۔ میرے مولا سے پوچھا گیا فجر سے مراد کیا ہے، کیا دن ہے؟ میرے امام کہتے ہیں وہ بندہ ظالم ہے، بندہ ریت امام زمانہ ہو، اس جملے پہ نہ بولے میں اسے ریت نہیں مانتا۔ پوچھا گیا کب تک آتے رہیں گے؟ اے یا حتی مطلع الفجر، جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ پوچھا گیا فجر کون ہے؟ میرے امام کہتے ہیں فجر میرا بیٹا کون ہے؟ کب تک آتے رہیں گے؟ جب تک ظہور قائم۔ دیکھو جو جی جنہیں دیر تک حیدری صاحب نہیں آ رہا تو میں ہی پڑھنا دے میرے لوگ 1.5 گھنٹہ نہ آنے کوئی بات نہیں، اور میں لکھنؤ 3 گھنٹے پڑھ سکنا تو رتیاں تو میرا کھا رہے
اگے بھی میں 26 والے دن جلدی کی تھی آج نہیں کرنا 29 والے دن بڑی جلدی کی تھی آج کوئی دن کہ یہ حتی مطلع الفجر کب تک آتے رہیں گے سارے بولو جب تک کہ ظہور قائم جب ظہور قائم ہو جائے گا پھر لیلۃ القدر کے پاس نہیں لیلۃ القدر کے بیٹے کے پاس آ کے کہیں گے جسے رزق چاہیے قائم سے مانگو آئے ہائے اولاد چاہیے قائم سے مانگو رضیہ والے بتائیں گے امام زمان علیہ السلام تشریف کہاں لائیں گے کعبے کی چھت پہ چلو جس کا عقیدہ ہے نا کہ امام زمان علیہ السلام کعبے کی چھت پہ آئیں گے وہ میرے نعرے کا جواب دے مجھے پتہ چلے گا سب کا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری میرا عقیدہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کعبے کی چھت پہ آئیں گے اب جس نے نعرے کا جواب دیا انہیں ہاتھ تھلے رہا تو میں نے دکھ ہوئے گا کہ سیاہ ہو کے ہاتھ تھلے رہ گیا امام زمان کعبے کی چھت پہ آگے پہلا جملہ کہیں گے کیا قائم اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہیں گے آؤ اللہ کی بھائیت کرو یہی جو اللہ کا یہی اللہ کا ہاتھ میرے مولا قائم کا بھائیت کس کی کسی مولوی نے ڈھیڈے کی پیڑ نہیں ہوئی کسی نے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھا ہاتھ مولا قائم کا ہے بھائیت اللہ کی ہے یہی تو میں سمجھا دو ہاتھ قائم کا بھائیت اللہ ہوئے 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 سنے گا کانوں سے حضور اللہ کون ہے نہیں اے گل تو شیئر سمجھ نہیں ہے میرے سرکار قائم کعبے کی چھت پہ آئے گے اللہ صلی اللہ محمد وآلِ محمد علامہ صاحب دی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد چلو یہ بھی اچھی بات ہے لائٹیں تو جل رہی ہیں نا روشنی تو ہے نا لب رہے ہیں نا اچھا آواز آ رہی ہے کہ نہیں میں تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں ٹھیک ٹھیک 2 منٹ ٹھہر دو جنریٹر چلاؤ یار خاندان زہرا پر بلند تر بندے بور بھی نہیں ہوتے میں نے بہت سونا پاک بڑی زندگی ہو گئی ہمارا ٹھنڈ پہ آپ سلام مل کے بس ایک منٹ آ رہی ہے بس لائٹ تھوڑا سا حوصلہ صبر قبلہ سورہ دے زندگی ہوگی تو سب واسطے رہو
بڑی زندگی ہوئے بس سرکار جدو گل تھی سنائی ہے نا تو جدو بندہ کلے باہر گل کرے ذاکر جہاں ہے نا ٹھیک ہے سونا پڑھتے ہیں لیکن جدو کلے محفل کی گل تے کو سنی ہوے عالم دین کو تا گل کی پوری ذمہ داری دا جو پڑھیا وہ ذمہ دار ہے ایک ایک گل دا جو حوالہ چاہیے بیٹھے نے بس کرو نہیں بھائی ایک ایک حافظ صاحب ذمہ دار میں ذمہ دار ذمہ دار باپ کے ذمہ دار ہماری دوسری ہوئے جیسا بس دیکھیے آ گئی لائٹ لائٹ آ چلو جی بسم اللہ ہو گیا جی بھی کام شاٹ آن کر دو چلو ٹھیک ہو گیا چلو جی بسم اللہ اور راضی ہو سرکار کام کیا کہیں گے آؤ اللہ کی بیعت کرو یہی اللہ کا ہاتھ ہے ہاتھ مولا قائم کا بیعت ہاتھ امام دینا جے ہائے اللہ آنی اللہ ہے جلی بیٹھا جے مانتے کیوں تو یہ سارے آج پکے ہو کے بیٹھے رہو جلو تک علی ہے کی دے بھئی سارے کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ نے بتایا اللہ ہے کہ حتی فرقوں کے پاس ایک دلیل ہے ہم نے اللہ دیکھا نہیں ہمیں زمان مصطفیٰ پہ اتنا اعتبار ہے مصطفیٰ نے کہہ دیا اللہ ہے ہم نے نہ دیکھے خدا کو مان لیا مسلمانوں منافقت کی حد ہو گئی اللہ دیکھا نہیں مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا اسے مانتے موت کیوں آتی ہے جس کا رتیاں سیدہ کیا تھا میں داد نہیں دینی اور خاص کر حافظ صاحب کے منڈے نہیں دینی کہ حافظ صاحب نہیں آتے تو منڈا آ گیا خدا دی قسم اپنے ہمسائے کو آکے میرا ہاتھ پھاڑے پر ہاتھ چھڑا کے داد دے گا میرے مولا کا فرمان ہے جوانوں کے لیے سفید ریش کا حیا کر چٹی داڑھی کا حیا کر مولا سے پوچھا کیا کیوں اللہ کہتے ہیں سفید ریش کا حیا اللہ بھی کرتا ہے پیغام نے کیا کہ ہونے جان لگا ایک بندہ سرکار مصطفیٰ کے پاس آیا سفید داڑھی آگے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں سفید ریش کا حیا کرو میرا بیٹا مجھے تماچے مارتا ہے مجھے گھر سے نکال دیتا ہے تھکے دیتا ہے مصطفیٰ کہتے ہیں تیرا بیٹا حرامی ہے مصطفیٰ نے کہہ دیا حرامی تو پھر اتنا سننا تھا دوڑا تلوار لی تو بیوی پہ حملہ بیوی کہتی ہے میں تیری سوچا مجھے مارنا مار دے پتا مارتا کیوں ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شکایت مصطفیٰ سے کی مصطفیٰ کہتے ہیں تیرا بیٹا حرامی ہے تو نے خیانت کی ہے کہا مجھے مصطفیٰ کی نبوت کی قسم میں نے کوئی خیانت نہیں کی تلوار زمین پہ پھینکی کہا مصطفیٰ کون سے دور ہے ہاتھ پکڑا محفل مصطفیٰ میں سرکار بیٹھے تھے دیکھ کے مسکرائے اٹھے منبر پہ آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا میرا بیٹا حرامی ہے جنہیں داد نہیں دینی نا ہمسائن کا میرا ہاتھ پھاڑ کہا آپ نے کہا میرا بیٹا حرامی ہے میری بیوی کہتی ہے مصطفیٰ کی نبوت کی قسم میں نے خیانت نہیں کی مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں جو میں نے کہا وہ بھی حق ہے جو یہ کہتی ہے وہ بھی سچ ہے جو میں نے کہا وہ بھی حق جو یہ کہتی ہے وہ بھی سچ مولا اگر یہ سچ کہتی ہے میرا بیٹا حرامی کیسے ہے کہ میں تجھے یاد دلاتا ہوں ایک دن تو مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا میرا صحابی ٹوکرے میں کھجوریں بیچ رہا تھا گرمی کی شدت زیادہ تھی سائے میں گیا سو گیا تو نے دیکھا وہ سو رہا ہے تو نے 5-6 کھجوریں چوری کر کے کھائی وہ تیرے جسم کا حصہ بنی اس سے نطفہ بنا اس سے بچہ پیدا ہوا یہ حرامی ہے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ 5-6 کھجوریں چوری کر کے کھائے وہ حرامی ہوگا جو 5 کھجوریں کھائے وہ حرامی تیرا سارا بال کھانا
حق پہ سیدہ کا مرتبہ ہی اور ہے، حق پہ سیدہ کا مرتبہ ہی اور ہے، احمد کو ستانے کی سزا ہی اور ہے۔ یوں تو منکر حیدر پہ لعنت کی لذت ہے، مگر دشمن زہرا پہ لعنت کا مزہ ہی اور ہے۔ اچھا میں ربائی سے چھوٹا شعر سنا رہا ہوں، شعر صرف میں لکھنؤ گیا، میرے کوئی شعر آتا ہے، اس کے علاوہ نہ میں کوئی ربائی آتی ہے نہ کوئی شعر آتا ہے، ایک کوئی شعر۔ میں لکھنؤ گیا، خدا سخن کے گھر گیا، میں ہر سال جانا، میں پھر فروری کی 20 تاریخ کو لکھنؤ جا رہا ہے۔ خدا سخن کا پتہ ہے نا، خدا سخن وہ جسے خدا سخن حسین کہہ دے وہ کتنا بڑا خدا سخن ہوگا، سخن کا خدا جب ان کا گھر بنا نا، آگے قبلہ صاحب آگے اور پھر تمہاری جان چھٹ گئی میرے کو، میں پڑھتا ہوں بسم اللہ۔ خدا سخن کے گھر گئے، خدا جب گھر بنتے نا تو اسے لکھ دو یا علی مدد یا حسین نصر من اللہ و فتح سلام قول من رب الرحیم، لکھ دو نا۔ خدا سخن کے گھر تے پرسر ہویا نا، انہوں نے ہاتھ نہ لکڑی لے کے نا ایک شعر لکھیا، خدا سخن دے دروازے تے لکھیا، خدا سخن کا شعر ہے، مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین کا عقیدہ ہے، خدا سخن کہتے ہیں خورشید فلک اچھے تورے دادے علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج۔ بڑی زندگی ہو گئے سرکار قائم آل محمد کہاں آئیں گے؟ کعبے کی چھت پہ۔ میں قرآن دیا ہے سنا لگا جو سورہ بقرہ 210 نمبر آئے، اللہ تم لوگوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے حَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کیا اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے؟ مندر سے تو بھاگی جائے، کیا اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے؟ آج میرے چھڑے مولا نے جب پڑھی نا تو فضل کھڑے ہو، اللہ کے بادلوں پہ بیٹھ کے، اللہ تو جسم نہیں رکھتا، یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ جو بادلوں پہ بیٹھ کے آئے؟ بندہ شیعہ ہو تو وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا اس کی تفسیر کیا ہے، تعبیر کیا ہے۔ میرے ایمان کا جتاؤ کی تعبیر ہے تو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ قائم بادلوں پہ بیٹھ گئے ہو۔ غور نہیں فرما رہے یار، غور نہیں فرمایا، اتنی بہترین میں نے آج سنائی پھر بھی غور نہیں فرمایا۔ گل کون لگا جی قبلہ آگے وقت سمجھ داری گل ختم نہیں، فضائل سے ہی وہ صاحب ہوگا۔ میرے مولا اپنے صحابی سے کہتے جو بندہ دل میں علی کو بغیر شک کے، پھر سنو، جو علی کو اپنے دل میں بغیر شک کے بسا لے وہ گھر بھی بیٹھا رہے، علی رزق دینے خدا ہے۔ جس کا عقیدہ ہے وہ تو میرے ساتھ بولے گا، میرے پاس دلیل بہت بڑی ہے، علی خود رزق دیتے ہیں، خالی رزق نہیں دیتے، شاہی بھی دیتے ہیں۔ میرے مولا کا ایک نوکر علی نے بظاہر پردہ کیا، بظاہر بظاہر ایک بندہ نہیں بولے، بظاہر علی نے پردہ کیا، یہ بظاہر آتے ہیں بظاہر جاتے ہیں، ہولی ہولی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بظاہر علی نے پردہ کیا، لوگوں کی آنکھوں سے خود کو دیکھنے کی سطح چھینی۔ کوئی تو قیدے والا 2-4 بندے میرے ساتھ مل گئے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے سطح چھینی کہ وہ مجھے دیکھ سکے۔ سرکار کا ایک ماشکی تھا، اسے نئی حکومت نے نوکری سے نکالا، غریب ہوا، غریب سے فقیر ہوا، فقیر ہو کے مجبور ہو گیا کہ اب کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہاتھ پھیلاؤ۔ توسل کیا میرے مولا علی سے، کہتا ہے بس اسی بات پہ ختم کر دوں گا، توسل کر کے کہتا ہے کہ علی تیری محبت میں فقیر ہو گیا ہوں، کیا کروں، کھانے کو کچھ نہیں۔ کان میں آواز آئی علی کے نام پہ خیرات مانگ۔ اب میں چیک کرتا ہوں کہ شیعہ کتنے بیٹھے، علی کے نام پہ خیرات مانگ۔ آواز آئی میرے مولا کی، دوڑا کوفے کے بازار میں آیا، بازار میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کوئی جو علی کے نام پہ خیرات دے؟ آوازیں دے رہا ہے کوئی علی کے نام پہ بھیک دے، علی کے نام پہ خیرات دے۔ ایک ناسبی کی دکان
پہ آیا ناسبی پتا کیوں کہتے ہیں میں اگے بھی دسیا سیال کو ناسبی کسے کہتے ہیں؟ وہ میرے مولا خیر ہوئے وہ ناسبی جو ہوتا ہے وہ علی کے شیعہ کا جو دشمن ہے اسے ناسبی کہتے ہیں واہ 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 جو تمہارا دشمن ہے ناسبی کی دکان پہ آیا آگے کہتا ہے کوئی علی کے نام پہ ٹھیک دے رتیا سجدہ ہے جملہ ضائع نہیں ہوگا اس نے گلا کھولا ڈھیر سارے پیسے نکالے آگے علی کے نوکر کے پاس کہتا ہے بھیک میں تجھے دیتا ہوں یہ دیکھ لے پر علی کے نام پہ نہیں اپنے پیروں کے نام پہ دوں گا اپنے پیروں کے نام پہ دوں گا جب کہا نا اپنے پیروں کے نام پہ دوں گا جو اس علی کے نوکر نے جملہ کہا تاریخ کوفہ میں لکھا گیا یاد رکھ بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے بھکاریوں کے نام پہ علی کے نام پر نہیں کہتا سرس سے موت اچھی یہ سرس کے میں علی نہیں آئے ہائے ایسا ہونا چاہیے علی والا چار پیسے دکھاتے ہیں پکڑیاں نے بکڑے شروع ہو گئے میں علی کے خلاف پھونکنے شروع ہو گئے ہیں ہائے ہائے اس سے تو وہ فقیر اچھا جو گلیوں میں علی کے نام پہ مانگے مگر علی نہ بیچے ہائے ہائے تو جی نہیں دیا چل پڑا کوفے کی گلی میں آیا صدا لگاتا ہے کوئی جو علی کے نام پہ خیرات دے ایک مومنہ نے سنا مومنہ علی کی چاہنے والی دوڑتی ہوئی دروازے پہ آئی کہا فقیر کس نام سے مانگتا ہے کہ علی کے نام پہ خیرات دے جب کہا نا کہ علی کے نام پہ خیرات دے جلدی سے اپنی دونوں سونے کی بالیاں اتار کے کہا کہ جا علی کے نام کی خیرات لے گا شاباش یہ جملے پہ بولا ہے انشاءاللہ رزق کی کمی نہیں ہوگی لے جا علی کے نام کی خیرات میرے پاس اس سے قیمتی کچھ نہیں اگر ہوتا وہ بھی دیتی اس نے خیرات لی مومنہ کو دعا دی ناسبی کی دکان پہ آیا آیا میرے مولا اللہ کرے کو شیعہ ہو جو جملے پہ بولے ناسبی کو نہ پالیاں دکھا کے کہتا ہے تجھ سے تو وہ مومنہ اچھی ہے آئے ہائے جس نے علی کے نام پہ اس ناسبی نے نہ پالیاں پہچانی کہتا مجھے بیچے گا کہاں بیچوں گا قیمت طے ہوئی قیمت لی بالیاں دے دی جب اسے پیسے دے رہا تھا نا علی کا نوکر کہتا اب پتا چلا علی کیسے نکالتے ہیں علی کا نام دے دیا کرو ورنہ ہے نا ہم سارے ہی نکل جائیں گے ٹھیک ہو گیا جناب اب اس نے بالیاں لی پیسے دیے علی والا اپنے کام اس نے دکان سمیٹی جلدی سے دکان بند کی بندہ شیعہ ہو اس جملے پہ ضرور بولے گا اسی واقعے میں گل ختم کر کے دعا خیر کر کے چلے آئے جلدی سے اپنے گھر آیا آ کے اپنی زوجہ سے کہتا تیری بالیاں کہاں ہیں ناسبی ہے نا کہ تیری بالیاں کہاں ہے آگے سے مسکرا کے کہتی وہ تو میں نے علی کے نام پہ خیرات کر دی ہے آگے سے کہتا اچھا تو بھی علی والی ہے جلدی کر علی کی محبت سے توبہ کر لعنت کر کے کہتی ہے توبہ گناہ سے ہوتی ہے علی کی محبت و عبادت ہے آخری جملہ دے تو کل ختم ہائے 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 کہا توبہ تو گناہ سے ہوتی ہے میرا ٹائم ہو گیا حیدری صاحب آئے کہنا تھا آنا میرا جانا دے کہا میں تجھے گھر سے نکال دوں گا کہتا تو مجھے گھر سے نکال سکتا ہے دل سے علی آگے سے ناسبی کا علی سے اتنی محبت کرتی آخری بات تے ختم اتنی محبت اگر علی کے نام پہ کچھ مانگوں دے گی ماں کیا مانگتا ہے کہ جن ہاتھوں سے بالیاں اتاری یہ ہاتھ کاٹ کے مجھے دے لعنت کر کے کہتی ہے علی کے نام پہ مانگے بھی تو فقط دو ہاتھ سیالکوٹ میرے ساتھ بولتا علی کے نام پہ گردن مانگ لیتا میں گردن دے دیتی ہاتھ آگے کیے تلوار چلی ہاتھ کٹے اس ناسبی نے طلاق دی گھر سے باہر نکال دیا بے ہوش ہو کے گری ہائے ہائے جیسے ہی گری نا آسمان سے ایک نور اترا اس بیوی کا طلاق کر رہا ایک مومن اٹھا کے گھر لے گیا علی نے سمجھ کے یہ سمجھا کہ علی نے مجھے بیٹی دی ہے اسے اپنی بیٹی بنایا پوچھا کیا ہوا کہ میں نے علی کے نام پہ خیرات دی میرے شوہر نے ہاتھ کاٹے وقت بدلا
کوفے میں ایک تاجر آیا، مزیب نام ہے اس کا، میرے مولا کا یہ ماشکی تھا مزیب، دارالامارہ کے سامنے اس نے اپنا محل بنایا، حکومت اس کی مقروض ہوئی، چھت پہ کھڑا تھا، آخری جملہ ختم کرنے لگا، واقعہ 15 منٹ کا واقعہ 2 منٹ میں لے آیا، چھت پہ کھڑا دیکھتا ہے ایک نور اترتا ہے، وہ بوڑھا بوڑھی کی جھونپڑی کا طواف کرتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، سپاہی بھیج کے انہیں بلایا، کہا تم تو دو ہو، تمہارے گھر میں کوئی خاص بات ہے جو آسمان سے نور اترتا ہے؟ مسکرا کے کہتا علی نے ایک بیٹی عطا کی ہے، کہا میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شارٹ اینڈ شارٹ ختم، رشتہ طے ہو گیا۔ اب اسے نہیں پتا کہ بچی کے ہاتھ نہیں ہے، لڑکی کے ہاتھ عورت کے نہیں ہے۔ شادی کی رات آئی، بچی نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، مخاطب ہو کے کہتی اللہ سے مخاطب، میں نے تیرے علی کے نام پہ خیرات دی، میں نے تیرے ولی کے نام پہ اپنے ہاتھ دیے، کل میری شادی ہے اور اسے پتا نہیں کہ میرے ہاتھ نہیں، اب میری عزت تیرے حوالے۔ یہ کہہ کے مصلی پہ سوئی، کہتے میں سوئی نہ، میں نے خواب دیکھا، تخت لگا ہوا ہے، درمیان میں علی بیٹھے ہیں، دائیں حسن ہے، بائیں حسین ہے، میں جیسے ہی تخت کے سامنے آئی نا، اچھا نٹ کے کہتے ہیں بابا وہ آ گئی جس نے تیرے نام پہ خیرات دی۔ ختم ہو گیا یار، وہ واقعہ پھر کبھی نہ انشاءاللہ پھر کبھی سنائیں گے۔ لو جی غور نہ سننا جی، خدا دی قسم بڑی قیمتی بن، دونوں مصلی پہ دیکھا نا، درمیان میں علی، دائیں بائیں حسن اور حسین۔ جب حسن نے کہا نا وہ آئی جس نے آپ کے نام پہ خیرات دی، حسین کہتے ہیں حسن ایسے نہ کر، کیا وہ آ گئی جس نے میرے بابے کے نام پہ اپنے دونوں بچے بابا سے کہتے ہیں بابا آپ کے نام پہ خیرات دی، آپ کے نام پہ ہاتھ دی، کرم کرو۔ لسان اللہ متحرک ہوئی، وہ کہتی میں مصلی پہ سوئی ہوئی تھی، بندہ شیعہ ہو تو علی کے اس معجزے پہ بولنا چاہیے، سوئی ہوئی تھی، کہتا میں اٹھی نا، عزت علی کی قسم میرے دونوں ہاتھ سلامت ہیں۔ شادی ہو گئی، جھونپڑی سے کوفے کی شاہی ملی، نوکرانیاں کنیزیں، نشانی آخری دے، 56 ملک پھر کے نشانی پڑھائی، مولوی چلے آگے۔ ایک دن اپنے محل کے دروازے پہ گھوم رہی تھی، آواز سنی، ہے کوئی جو علی کے نام پہ خیرات دے؟ ہائے 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 ہائے، جب یہ سنی نہ دوڑنے لگی، کنیزیں کہہ دیا تو شہزادی کوفہ کی کیوں جاتی ہے؟ ہمیں کہا ہم خیرات دیتے، کہا جاؤ کام کرو، پتہ نہیں علی کے نام پہ مانگ رہا، علی کے نام پہ۔ جلدی آئی، ہاتھ اتارا، ہاتھ بڑھایا، میں نہیں جلدی کرتی کہ نہیں جلدی دے، نائٹ کوچ بھی جلدی نہیں جلدی، میں کم پیا کرتا جائے، ہاتھ اتار کو اسے دینے کا ارادہ کیا نا، پیچھے کر لیا، اسے کہتی ہے تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، کہا ہاں ہاں میں تو وہی ہوں، تو کون ہے؟ آگے سے مسکرا کے کہتی میں وہی ہوں جس کے تو نے ہاتھ کاٹے تھے۔ علی نے ہاتھ بھی دیے، علی نے شاہی بھی دی، اور شیعہ بنتے آخری جملہ مرتضیٰ چلی گئی، ابھی بحث ہو رہی تھی، مزیب آیا، آگے کہتا فقیر میری قادہ سے کیا گفتگو کر رہا ہے؟ زوجہ کہتی رک جا، تجھ سے پہلے میرا شوہر تھا، میں نے علی کے نام پہ اپنی بالیاں خیرات میں دی، اس نے میرے ہاتھ کاٹے، طلاق دی۔ مزیب کہتا تو نے کیا دیا تھا خیرات؟